یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ در حقیقت مشورے کی ایک صورت ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشورے کی تعلیم دی ہے سارے انسانوں کو، اور ان کے سامنے ایک بات رکھی گئی ہے کہ اگر اپنا کوئی اہم کام کرنے جاؤ تو اس طرح کی تم شکل اختیار کیا کرو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے، حالانکہ امور جو ہوتے تھے وہ تو عموماً وحی کے ذریعے طے ہو جاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی معاملات طے ہو جاتے تھے، اس کے باوجود آپ صحابہ کرام سے بہت سی مرتبہ مشورہ کرتے تھے تاکہ مشورے کی ایک سنت اور مشورے کا ایک طریقہ رہے اور لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ اہم امور میں مشورہ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات تھی کہ مشورے کی ایک شکل اختیار کی گئی، ورنہ اللہ کو ان سے پوچھنے کی یا مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ دوسری وجہ بعض مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ اصل میں فرشتوں کا خیال یہ تھا کہ ہم اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ جاننے والے اور سب سے زیادہ افضل ہیں، ہم سے زیادہ جانکار اور ہم سے افضل اللہ کسی اور کو پیدا بھی نہیں کریں گے، یہ ان کا خیال تھا، جیسا کہ بعض روایات میں ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک بات رکھی کہ اگر ہم اس طرح کی کوئی مخلوق پیدا کریں، ان کے ذہن میں تو فوراً یہ تھا کہ ہم سے بڑھ کر تو کوئی ہے نہیں اور نہ اللہ ایسی کوئی مخلوق پیدا کریں گے، اس لیے انہوں نے فوراً یہ کہا کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو دنیا میں جا کر اور فساد ہی مچائیں گے، تو اس کا کیا فائدہ کیا ہوگا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا اللہ نے جب کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں روئے زمین پر اپنا نائب مقرر کرنے جا رہا ہوں، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو فرشتوں نے کہا کیا آپ زمین پر ایسے شخص کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد مچائے اور خون بہائے، جبکہ ہم آپ کی تسبیح اور تحمید کے لیے کافی ہیں۔ یہ جو اللہ نے کہا کہ میں اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں، نائب کا کیا مطلب ہوا؟ نائب کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے زمین پیدا کر دی، آسمان کو بنا دیا، لیکن زمین پر انسانوں کی شکل میں اس طرح کی کوئی مخلوق نہیں تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ روئے زمین پر اللہ کے احکام کو نافذ کیا جائے اور اللہ کے نزدیک جو دین پسندیدہ ہے اس کو برپا کیا جائے اور اس کو آگے بڑھایا جائے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے نائبین کا سلسلہ شروع کیا وہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے انبیاء کی جماعت آتی رہی، اور وہ صحیح معنوں میں اللہ کے نائب تھے، اللہ کے حکموں کو اس زمین پر نافذ کرتے تھے، اللہ کے بتائے ہوئے نظام کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے کوشش کی۔ یہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ رہا، یہ سب اللہ کے نائبین ہیں، اور یہ سلسلہ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا۔ آپ بھی اللہ کے خلیفہ ہیں زمین پر اور اللہ کے نائب ہیں، اللہ کی شریعت کو آپ نے زمین پر برپا کیا ہے، لیکن اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اور آپ چونکہ آخری نبی ہیں اس لیے اب آئندہ کوئی نبی تو آئے گا نہیں، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نائبین ہیں وہ در حقیقت آپ کے خلیفہ رہیں اور اللہ کی خلافت کا حق ادا کرتے رہے اور زمین پر انصاف کو اور امن کو قائم کرتے رہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا تذکرہ فرمایا کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے، تو یہ جو خلفاء ہیں اور یہ چاروں خلفاء امت کے اجماع سے یہ برحق ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ پھر تو بادشاہیت اور شہنشاہیت شروع ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد پھر الگ الگ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ان خلفاء کے بعد یہ خلفاء صحیح معنوں میں اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی کے نائبین تھے، اور آپ کی شریعت کو انہوں نے آگے بڑھایا اور اس کو نافذ کرتے رہے۔ اس کے بعد بادشاہت شروع ہو گئی، تو اس میں یہ ہوا کہ ہر علاقے میں وہاں کے مسلمان جس کو طے کر لیں وہی خلیفہ ہوگا اور وہی نائب ہوگا، اور اس طرح وہ اللہ کے حکموں کو نافذ کرے۔ تو بہرحال
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ ارادہ کیا تو فرشتوں کے سامنے جب یہ بات آئی تو فرشتوں نے یہ کہا، فرشتوں نے جو یہ کہا کہ آپ ایسے شخص کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد مچائے گا، فرشتوں کو کیا پتہ؟ کیا فرشتے عالم الغیب ہیں؟ فرشتوں نے یہ کہا نا کہ آپ دنیا میں ایسے کو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، انسان کو پیدا کریں گے تو انسان تو فساد مچائے گا، روزانہ جھگڑے ہوں گے، روزانہ ایک دوسرے کا مرڈر ہوگا، زنا ہوگا، بدکاری ہوگی، لوگ شراب پی کے ادھر ادھر بدماشیاں کریں گے، یہی سب چلے گا۔ تو یہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ اگر انسان زمین پر جائیں گے تو اس طرح کی حرکتیں کریں گے؟ فرشتے عالم الغیب تو نہیں تھے نا، عالم الغیب جو ہے صرف اور صرف وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ غیب کے خزانے صرف اللہ رب العزت کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی غیب کو نہیں جانتا، نہ تو کسی نبی کو غیب کا علم ہے، نہ کسی ولی کو ہے، نہ کسی فرشتے کو ہے، نہ کسی اور انسان کو ہے، کسی کے پاس غیب کا علم ہے ہی نہیں۔ کل کو کیا ہوگا یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض پیغمبروں کو، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ پیش آنے والے بعض احوال کے متعلق بتا دیا، خبر دے دی، تو اس کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئی، جو چیزیں بتلائی گئی صرف اس کی اطلاع ہوئی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا ساری چیزوں کا، جو پہلے ہوا اور آئندہ قیامت تک جو کچھ ہوگا، لوگوں کے جنتیوں کے جنت میں جانے تک، جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے تک ساری چیزوں کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ یہ جو ہے غلط عقیدہ ہے، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اصل درجے سے بڑھا کر اللہ کے قریب کرنا ہے، یہ وہی حرکت ہے جو حرکت عیسائیوں نے کی تھی، اور عیسائی جس کی وجہ سے گمراہ ہو گئے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ ان کو بالکل خدا کا بیٹا بنا دیا۔ تو ایسے ہی یہ بھی ایک طرح کی یہ بہت ہی زیادہ جہالت ہے اور بے دینی ہے، اور ایک طرح سے ایک بدعت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایسا عقیدہ رکھنا کہ جو نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث پاک سے ثابت ہے، یہ سمجھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، جیسے اللہ ہر جگہ موجود ہیں، یہ سب اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں، ان کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو غیب کا علم عالم الغیب لا یظہر علی غیبہ احدا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، جس کو اللہ چاہتے ہیں کسی فرشتے کو یا رسول کو کوئی خاص بات بتا دیتے ہیں، لیکن غیب کا علم اللہ رب العزت نے کسی کو نہیں دیا ہے اور کسی کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ بہرحال تو یہاں فرشتوں نے کیسے کہہ دیا کہ آپ جس انسان کو پیدا کریں گے وہ انسان دنیا میں جا کے اس طرح کا فساد مچائے گا؟ یہ اس لیے ہوا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس کا بھی تذکرہ کر دیا تھا کہ میں جو انسان پیدا کروں گا، فرشتوں نے پوچھا کہ وہ انسان کیسا ہوگا، تو اللہ نے بتلایا کہ وہ انسان ایسا ہوگا کہ اس میں اچھائی کا بھی مادہ ہوگا اور برائی کا بھی مٹیریل ہوگا، اس کے اندر اچھائی بھی ہوگی برائی بھی ہوگی۔ تو پھر فرشتے سمجھ گئے کہ جب برائی بھی ہوگی تو اب ظاہر ہے کہ وہ تو جائے گا دنیا میں تو فساد مچائے گا ہی، اپنا رنگ تو دکھائے گا ہی، تو اس لیے فرشتوں نے یہ بات کہی، ورنہ فرشتوں کو غیب کا علم نہیں تھا، وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ یا بعض مفسرین نے کہا کہ فرشتوں نے یہ بات یہاں سے سمجھی کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے اس دنیا میں جنات کو پھیلا رکھا تھا، اور جنات نے بڑی بدماشی کی تھی اور بہت فساد مچایا تھا پوری دنیا میں، حتیٰ کہ اللہ نے فرشتوں کی فوج کو بھیجا اور فرشتوں نے ان جنات کو مار مار کر ڈھکیل کر سمندر کی طرف بھگا دیا۔ تو کیونکہ فرشتوں کے سامنے یہ تھا کہ جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کی ذمہ داری دی تھی تو وہ کس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، اب اگر ان کی جگہ پر انسان آئیں گے تو وہ بھی اسی طرح کی حرکتیں کریں گے۔ اس لیے انہوں نے اندازہ لگایا اور اللہ سے کہا یا اللہ آپ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے، اس سے تو اور شر پھیلے گا، برائی پھیلے گی۔ ہاں ہم ہیں آپ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے کہ ہمارے اندر برائی کا پہلو ہے ہی نہیں، ہمارے اندر صرف خیر اور خیر ہے، ہم گناہ کر ہی نہیں سکتے، تو اس لیے ہم آپ کی تسبیح کے لیے، آپ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اس لیے
ہمارے اوپر ہمیں اس کام کو سونپا جائے، انسانوں کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ یہ فرشتوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، اور فرشتے اعتراض کر بھی نہیں سکتے تھے اللہ کے حکم پر۔ فرشتے جو ہے لا یعصون اللہ ما امرهم، فرشتے اللہ کی نافرمانی بالکل نہیں کرتے، تو وہ اس طرح اللہ پر اعتراض کریں، کوسچن کریں، یہ نہیں، بلکہ وہ در حقیقت سمجھنا چاہ رہے تھے کہ آخر ہمارے ہوتے ہوئے انسانوں کو جس کے اندر برائی کا بھی مادہ ہے اللہ کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کی مصلحت اور حکمت کیا ہے، اس کو جاننا چاہ رہے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم آپ کی تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں۔ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اچھائی کو بیان کرنا، یعنی جتنی اچھی صفات ہیں، مثلا یہ کہنا کہ اللہ آپ بڑے ہیں، آپ علم والے ہیں، آپ قدرت والے ہیں، آپ عطا کرنے والے ہیں، آپ دینے والے ہیں، یہ سب تسبیح ہے۔ اور تقدیس کا مطلب ہے کہ تنزیہ بیان کرنا، یعنی جتنے ویک پوائنٹ ہو سکتے ہیں، عیب ہو سکتا ہے، کمزوری ہو سکتی ہے، اس سے پاک ہونے کو بیان کرنا۔ یہ ہے مثلا جیسے یہ کہ اللہ کے اندر عجز نہیں ہے کہ اللہ عاجز ہو جائے کہیں، اللہ کے اندر تھکاوٹ نہیں ہے، اللہ کے اندر سونا، یہ سب ایک طرح کا عیب ہے نا۔ اس طرح کے جتنے عیب ہو سکتے ہیں، ہر عیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، یہ ہے تقدیس۔ اور ہر خوبی اور اچھائی اللہ کے اندر پائی جاتی ہے، یہ ہے تسبیح۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تو تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، پھر ان انسانوں کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت نے حاکمانہ جواب دیا اور ان کو خاموش کر دیا۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تمہیں کیا پتہ کہ اس کی حکمت کیا ہے اور مصلحت کیا ہے؟ مجھے معلوم ہے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ انسان، ان کے اندر تو برائی کا مادہ ہے، یہ فساد مچائیں گے، لیکن اب ظاہر ہے کہ اگر برائی کا مادہ نہ ہو، شر اور فساد دونوں مادہ ان کے اندر نہ ہو، اور تو وہاں پھر اللہ کے نائب اور خلیفے کی ضرورت ہی کیا پڑے گی؟ یہ تو ایسی جگہ ضرورت پڑے گی کہ جہاں دونوں طرح کی چیزیں ہوں، اچھائیاں بھی ہوں اور برائیاں بھی ہوں، اور وہاں ہم کسی کو مقرر کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ ہمارے نظام کو آگے بڑھاتا ہے اور اس کے مطابق کام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تمہارے اندر زمین کا خلیفہ اور نائب بننے کی صلاحیت نہیں ہے، تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے ہی نہیں۔ تم کو کیا پتا کہ بھوکا رہنا کیا ہے، تم کو کیا پتا کہ انسانی نفسانی خواہشات جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، تم کو ان چیزوں کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر تم زمین کے کیا تقاضے ہیں اور وہاں کس طرح حکومت کرنی ہے اور وہاں کس طرح نظام چلانا ہے، تم ان چیزوں کو کیا جانو؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اس لیے تم خاموش رہو۔ فرشتے خاموش ہو گئے۔ یہ تو اللہ نے ایک جواب دے کر چپ کر دیا اور فرشتے چپ ہو گئے، اس لیے کہ ان کی طبیعت میں تو ضد اور فساد ہے ہی نہیں، اس لیے وہ بالکل خاموش ہو گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بھی فرشتوں کو سمجھایا اور بتلایا کہ یہ جو انسان ہیں اور یہ جو حضرت آدم ہیں، ان کے اندر کچھ ایسی صلاحیتیں ہیں جو صلاحیت تمہارے اندر نہیں ہے، اس لیے انہی کو میں اپنا نائب اور خلیفہ بناؤں گا، تم کو نہیں بنا سکتا۔ اگرچہ تم تسبیح کرتے ہو، اگرچہ تم میری بڑائی بیان کرتے ہو، لیکن تم اس کے لائق نہیں ہو، اس کے لائق تو یہی ہے، آدم ہی ہے، آدم ہی کی اولاد کو نائب میں بناؤں گا، اپنا خلیفہ مقرر کروں گا۔ اس کو اللہ نے ذرا ڈیٹیل سے سمجھایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھلا دیے۔ یعنی آدمی اگر کہیں بھی جا کر اگر وہ حکومت کرے گا تو اس کو وہاں کے بارے میں ساری ڈیٹیل اور ساری تفصیلات معلوم ہونی چاہیے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو دنیا میں جو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ایک پھل کا نام، ایک ایک سبزی کا نام، اور جتنی چیزیں انسانوں کے کام آ سکتی ہیں اور دنیا میں اللہ نے جو چیزیں پیدا کی تھیں، ان ساری چیزوں کے نام بتلا دیے، اور یہ بھی بتلا دیا کہ یہ مثلا جڑی بوٹی ہے، اس کی خاصیت کیا ہے، یہ کس چیز میں کام آتی ہے، یہ زہر ہے، اس کا کیا نقصان ہے، یہ تریاق ہے، اس کا کیا فائدہ ہے،
یہ سبزی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، یہ پھل ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کا کیا نام ہے اور اس کی کیا تاثیر ہے، یہ کس چیز میں کام آتی ہے، کس چیز میں اس کا نقصان ہوتا ہے، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلا دیا۔ آدم علیہ السلام کو سکھانے کے بعد یعنی یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی بڑائی اور برتری بتا کر پھر فرشتوں کو گویا جواب دینا چاہ رہے ہیں کہ نہیں، جو علم ان کے پاس ہے تمہارے پاس نہیں ہے، اس لیے یہی زمین پر میرے نائب بن سکتے ہیں، تم نہیں بن سکتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، یعنی اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلا دیا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ سکھلانے کے بعد اللہ نے سب کا امتحان لیا اور اس امتحان میں سب کو شریک کیا۔ آدم علیہ السلام کو بھی اس امتحان میں بٹھایا گیا اور فرشتوں کو بھی کہا گیا تم بھی بیٹھو، اور پھر سوالات کیے گئے۔ اللہ نے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، کہ ان چیزوں کے نام مجھے بتلاؤ اگر تم سچے ہو، یہ بتلاؤ اس کو کیا کہتے ہیں۔ فرشتے نہیں بتا سکے کہ یہ ایپل ہے، کہ یہ برتقال ہے، کیا ہے، اس کو کہیں گے تو کیا کہیں گے، اس کا نام کیا ہے، نہیں بتا سکے۔ یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا اور آدم علیہ السلام کو سکھلایا، بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ جو کلاس ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ بالکل اوپن تھی اور اس میں فرشتوں کو بھی سیکھنے کا موقع دیا گیا، یعنی وہ بھی شامل تھے اس میں۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ نے جو فطرت بنائی تھی اور اللہ نے ان کے اندر جو صلاحیت دی تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے تو ان چیزوں کو سیکھ لیا اور یاد کر لیا، لیکن فرشتے ان چیزوں کو نہیں لے سکے۔ تو سب کو اللہ نے شامل کیا تھا، جب اللہ نے اس کی تعلیم دی اور سکھلایا تو شامل سب کو کیا، اس لیے امتحان میں بھی سب کو بٹھایا گیا۔ اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لے رہے ہیں۔ فرشتوں سے پوچھا گیا کہ اس کا نام بتلاؤ، نہیں بتا سکے۔ پوچھا گیا کہ یہ کس کام کی ہے، یہ چیز کہاں کام آئے گی، وہ نہیں بتا سکے۔ اس کو کیا کہیں گے، گولڈ ہے یا سلور ہے، وہ نہیں بتا سکے۔ یہ اس کا ریٹ زیادہ ہوگا یا اس کا کم ہوگا، کچھ نہیں بتا سکے کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ دیکھا اور فرشتے بالکل ہی بے بس ہو گئے اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ انہوں نے سر جھکا دیا، کیونکہ ان کو اللہ کے حکم پر اعتراض نہیں تھا، بس وہ ایک چیز کو سمجھنا چاہتے تھے۔ تو ان ساری چیزوں کے اور سارے سوالات کے جواب میں انہوں نے ایک جواب دیا، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، یعنی تیرا فیصلہ ہر عیب سے پاک ہے اور تو ہی مصلحتوں کو زیادہ جانتا ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں ان چیزوں کے بارے میں کیا پتہ کہ یہ کون سا پھل ہے، یہ سبزی کون سی ہے اور یہ کھانے کے کام آتی ہے یا یہ دوا کے کام آئے گی، ہمیں کیا پتہ۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم تو صرف وہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھلایا، ہم کوئی غیب کو تو نہیں جانتے۔ چنانچہ سارے فرشتوں کو بھی ساری چیزوں کا علم نہیں ہے، جن فرشتوں کو جن کاموں پر ڈیوٹی دی گئی ہے ان کو بس اسی کے بارے میں معلوم ہے۔ کسی کو اگر بارش برسانے کے بارے میں کوئی ذمہ داری دی گئی ہے، اس کو صرف اپنی ہی لائن اور اپنی ہی فیلڈ کا علم ہے۔ دوسری چیز کے بارے میں کہ کب اس کی روح قبض کی جائے گی، وہ جو دوسرے فرشتے ان کو پتہ ہے، اور جو اس فیلڈ کے نہیں ہیں انہیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم نہیں دیا ہے، تو اس لیے فرشتوں نے سر جھکا دیا اور کہنے لگے لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں ان چیزوں کے بارے میں کہاں پتہ ہے، ہمیں تو آپ نے جو پہلے سکھا رکھا ہے ہم وہی جانتے ہیں، ہم ان چیزوں کو نہیں جانتے۔ انک انت العلیم الحکیم، آپ ہی یقیناً بہت جاننے والے ہیں اور بڑی حکمت والے ہیں، آپ ہی اس کی حکمت کو جانتے ہوں گے، ہم نہیں جانتے۔ یہ فرشتوں نے گویا اپنی ہار مان لی کہ ہمیں نہیں پتہ ان چیزوں کے بارے میں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، آپ آگے آئیے، اب آپ بتائیے یہ اتنی ساری جو چیزیں ہیں دنیا میں، یہ درخت ہے، یہ پھل ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ فٹ سے انہوں نے جواب دیا اس کا یہ نام ہے۔ اس کا کیا کام ہے؟ وہ بھی فٹ سے جواب دے دیا۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ہے۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ یہ ہے۔ ساری چیزوں کو بالکل ایک دم انہوں نے کھول کھول کے بتا دیا، ہر چیز کا نام بھی بتا دیا اللہ نے جو سکھلایا تھا،
اور ہر چیز کے خواص، اس کے اثرات، اس کے فائدے، اس کے نقصانات، ساری چیزوں کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام نے دے دیا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، آپ ان فرشتوں کو ان کے نام بتلا دیجئے، یعنی آپ کو تو معلوم ہے، اچھی بات ہے، تو آپ ذرا انہیں بھی سکھلا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت وہی فرشتوں پر ثابت کر دی کہ ان کو پتہ نہیں، آپ انہیں بتلا دیجئے، انہیں سکھلا دیجئے، گویا آپ ان کے معلم ہیں، آپ ان کے مربی ہیں۔ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ، جب حضرت آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے تو اب اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ تم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی؟ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہوں؟ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جس چیز کو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو سب میں جانتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ کیا مصلحت ہے اور کیا ہونا چاہیے، کس کو خلیفہ بنانا چاہیے نہیں بنانا چاہیے، یہ میں جانتا ہوں، تم کو اس سلسلے میں کیا پتا؟ تو اس لیے فرشتوں نے گویا اپنی شکست تسلیم کر لی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سر پر اپنی خلافت اور نیابت کا تاج سجا دیا، اور انسانوں کے اوپر سر پر اللہ نے اپنی امانت اور اپنے نظام کو آگے چلانے کی جو امانت تھی اور ذمہ داری تھی، وہ ذمہ داری انسان کے سر پہ ڈال دی۔ تو اللہ نے اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے مقابلے میں ایک تفوق اور برتری حاصل کی ہے، اور اس میں صاف یہ پتہ چل رہا ہے کہ علم جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ علم اور عبادت، ان دونوں میں علم کا جو مقام ہے وہ بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ اس لیے اگر ایک عالم رات کو سو کے گزارتا ہے اور ایک عابد رات کو عبادت کرتے ہوئے گزارتا ہے رات کو، پھر بھی اس عالم کا سونا اس عابد کی عبادت سے افضل قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ علم کا کوئی بدل نہیں ہے، علم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں دیکھیے، یہاں فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیری خوب عبادت کرتے ہیں اور ہم خوب تیری بڑائی بیان کریں گے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام ظاہر ہے کہ عبادت میں تو اتنے آگے تھے نہیں۔ آج بھی انسان جو ہے وہ عبادت میں تو فرشتوں کے مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک ایک فرشتہ وہ 50,000 ہزار سال سے اپنا سر سجدے میں رکھے ہوا ہے، تو رکھے ہوا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، اور ہر وقت بس وہ اللہ کی طاعت میں اور بندگی میں، کوئی طواف میں ہے، کوئی بیت معمور میں ہے، کوئی یہاں ہے، کوئی وہاں ہے، کوئی صرف سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی تلاوت میں ہے۔ ہر ظاہر ہے کہ اتنی عبادت تو انسان کے بس میں ہے بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں پر افضل قرار دیا اور فرشتوں کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت اگرچہ فرشتوں کے پاس زیادہ ہے، لیکن علم جو ہے انسان کے پاس زیادہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کو سب سے بڑی نعمت قرار دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم عطا کیا۔ سارے انسانوں میں سب سے زیادہ علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ لوگوں تک علم کا پیغام پہنچاؤں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تاجر کی حیثیت سے بھیجا گیا ہوں، میں اس حیثیت سے اس حیثیت سے، حالانکہ آپ اور بھی آپ کے اندر بہت سی صفات تھی، ان صفات کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن علم کی جو صفت ہے، یہ علم کی صفت بہت بڑی صفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے یہ علم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو یہ صفت دیا کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے مقابلے میں علم کو افضل قرار دیا ہے، اس لیے ہمیشہ جہاں علم اور عبادت کا اجتماع ہوگا وہاں علم کو افضل قرار دیا جائے گا، اور علم وہ ہے جس کے ذریعے انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو، انسان کے اندر انسانیت آئے، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی اور ہمدردی کا جذبہ آئے۔ ورنہ اگر علم ہے لیکن اس کے بعد اس کی نمازیں ہی چھوٹ رہی ہیں، علم ہے اور وہ قرآن کریم ہی نہیں پڑھتا، علم ہے جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، پھر وہ علم نہیں کہلاتا۔ پھر تو اس طرح کا علم تو گمراہ لوگوں کے پاس بھی ہے، اس طرح کا علم تو شیطان کے پاس بھی تھا، وہ گمراہ ہو گیا۔ وہ علم نہیں ہے، علم تو وہ ہے جس کی وجہ سے اور زیادہ انسان کے اندر تواضع آ جائے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، وہ ان چیزوں کو سمجھے، شریعت کو سمجھے، حدود کو سمجھے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرشتوں کی عبادت کے باوجود، طاعت کے باوجود
حضرت آدم کو ان پر افضل قرار دیا، اس لیے کہ حضرت آدم کو پاس جو علم تھا وہ علم فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ اس کی بھی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ شریعت میں اور اسلام میں علم کی کیا اہمیت ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا اور حضرت آدم نے فرشتوں کے سامنے ساری چیزوں کے نام بتا دیے، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منتخب کر دیا، اور آدم علیہ السلام سب کے ایک طرح سے یعنی سب سے افضل قرار پائے۔ اس کے بعد اللہ نے فرشتوں سے بھی کہا، اور وہاں ابلیس اور شیاطین وغیرہ جو تھے، ابلیس سے بھی کہا کہ تم ایسا کرو کہ آدم کی بڑائی کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے آگے سر جھکا دو۔ لیکن آگے تذکرہ ہے کہ فرشتے تو جھک گئے، لیکن ابلیس نے اپنا رنگ دکھایا اور کہا کہ میں تو ان کے آگے سر نہیں جھکا سکتا۔ پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا اس کا تذکرہ آگے ہوگا انشاءاللہ۔